السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبدالقدیر۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ یہ آواز تھی ممتاز بزرگ حریت رہنما اور تحریک آزادی کشمیر کی توانا آواز سید علی گیلانی کی، جن کو آج سخت فوجی پہرے میں سری نگر میں سپرد خاک کیا گیا۔ دنیا بھر سے حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے مرحوم کشمیری رہنما کی بے باک، شاندار اور بے لوث جدوجہد کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پاکستان نے حریت کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی زیر حراست شہادت پر آج یوم سوگ منایا۔ پاکستان نے یقین ظاہر کیا ہے کہ عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کی میراث ان تمام لوگوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی جو ان کا مشن آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں غیر قانونی بھارتی تسلط کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آج 69 کلومیٹر طویل سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا۔ آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے ون ونڈو پورٹل تیار کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کی امن و استحکام کی راہ پر مدد کرنے کے لیے عالمی برادری کی پائیدار شراکت داری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ چمن کی سرحد بعض خطرات کی وجہ سے آئندہ چند روز کے لیے بند کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی فراہمی میں اپنی کوششیں تیز کرے۔ پاک بحریہ نے آج کراچی میں طویل فاصلے تک سمندری حدود میں گشت کرنے کی صلاحیت رکھنے والے 2 انجنوں پر مشتمل پہلا جیٹ طیارہ اپنے بیڑے میں شامل کیا۔ بزرگ سیاستدان اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ اور یمن کے صوبے ماراب میں تازہ جھڑپوں میں حوثی ملیشیا اور حکومت کی حامی فورسز کے 65 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے قدیر۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ یہ آواز تھی تحریک آزادی کشمیر کے رہنما سید علی شاہ گیلانی کی، جن کو آج سری نگر میں سپرد خاک کیا گیا۔ بزرگ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کی آزادی کشمیر کے حوالے سے جدوجہد اور خدمات پر ہمارے نمائندے حیدر عباس کی خصوصی رپورٹ۔ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے کا نعرہ لگانے والے کشمیری رہنما سید علی گیلانی 92 سال کی عمر میں سری نگر میں انتقال کر گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی 29 ستمبر 1929 میں سوپور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سوپور سے حاصل کی، بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے فارغ التحصیل ہوئے۔ سید علی گیلانی نے ہمیشہ بھارتی ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہوں نے 1960 کی دہائی سے ہی حق خود ارادیت اور الحاق پاکستان کی آواز اٹھائی۔ یہ جو ہندوستان سے آزادی حاصل کرنا یہ ہمارا پیدائش اور بنیادی حق ہے۔ اس کو آپ چاہے 8 لاکھ کے بجائے آپ ساری جو ہندوستان کی فوج ہے وہ ساری فوج آپ کشمیر میں جمع کریں، لیکن آپ جذبہ آزادی کو دبا نہیں سکتے۔ سید علی گیلانی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ جماعت اسلامی جموں و کشمیر سے وابستہ رہے۔ انہوں نے بعد میں اپنی پارٹی تحریک حریت قائم کی۔ انہوں نے ایک لمبے عرصے تک آل پارٹیز حریت کانفرنس کی قیادت کی، تاہم صحت کی خرابی کی وجہ سے کچھ عرصہ قبل یہ عہدہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ سید علی گیلانی کی قائدانہ صلاحیتوں اور بھارتی تسلط کے مخالف بیانیے کی وجہ سے بھارت نے 1981 میں ان کا پاسپورٹ ضبط کر لیا اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی۔ وہ 2010 سے نظر بند تھے۔ انہوں نے مختلف
किताबें भी लिखी जिनमें कैद के दौरान लिखी गई रूदाद कफस, अल्लामा इकबाल के काम के हवाले से लिखी गई इकबाल रूह दीन का शनासा और वुलर किनारे आबीती शामिल हैं। सैयद अली गिलानी को गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। उनके जस्ते खाकी की तदफीन सख्त फौजी हिसार में श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में की गई। सोगवारान ने सैयद अली गिलानी की तदफीन पाकिस्तानी परचम में लपेट कर की और इस मौका पर पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारेबाजी की। इल्हाक़े पाकिस्तान का नारा लगाने वाले सैयद अली गिलानी अगरचे हम में नहीं रहे, ताहम उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत कश्मीरियों के दिलों में धड़कन की तरह मौजूद है। बुजुर्ग कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजे में सदर आरिफ अलवी, सेनेट के चेयरमैन सादिक सिंजरानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म और पार्लिमानी अरकान ने शिरकत की। बाद में पाकिस्तान टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए सदर आरिफ अलवी ने जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए सैयद अली गिलानी की खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। हर शख्स के दिल से उनके लिए दुआ निकलती है और हम समझते ये हैं कि ऐसे ही लोग वहाँ मुसलसल पैदा होते रहेंगे। कश्मीर का मामला इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से हिंदुस्तान गासिब अंदाज से जुल्म ज्यादती कर रहा है। गिलानी साहब का ख्वाब था, हमारा ख्वाब है, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी कश्मीर आजाद होगा। अपने तासुरात में आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी को गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर और दुनिया भर से हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के नामवर रहनुमा सैयद अली गिलानी को शानदार खराज अक़ीदत पेश किया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने एक बयान में मकबूजा जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के अवाम से अपील की कि वो सैयद अली गिलानी की ज़ेर हिरासत शहादत पर मुकम्मल हड़ताल करें। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह ख्वाजा फिरदौस ने एक बयान में कहा कि कश्मीरी अवाम एक जानिसार रहनुमा से महरूम हो गए हैं। पाकिस्तान ने कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की ज़ेर हिरासत शहादत पर आज इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने तज़ियती पैगाम में कहा कि मरहूम सैयद अली गिलानी को काबिज़ भारतीय हुकूमत की जानिब से जबर व तशद्दुद का सामना रहा, लेकिन वो हमेशा साबित कदम रहे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में उनकी दिलेराना जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और हमें उनके ये अल्फाज याद हैं, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने यकीन ज़ाहिर किया है कि अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की मीरास उन तमाम लोगों के लिए हमेशा मशअल-ए-राह रहेगी जो उनका मिशन आगे लेकर चलना चाहते हैं और मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने आज दोपहर इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कौम इंसाफ और आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी की अनथक जद्दोजहद को खिराज अक़ीदत पेश करती है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जारी रखी। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत मिलने तक उनकी तमाम मुमकिन मदद और हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की के हमारे विजन की तकमील के लिए भी अफगानिस्तान में अमन इंतहाई अहमियत का हामिल है। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरियार खान आफरीदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल और इंसानी हकूक़ की दीगर तंजीमों से मुतालबा किया है कि अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की ज़ेर हिरासत कत्ल की फौरी और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाएँ। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ ज़हराई की ज़ेर हिरासत कत्ल के बाद ये दूसरा अहम ज़ेर हिरासत कत्ल है। फ़ज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने भी आला हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे गम और दुख का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि अली गिलानी को कश्मीर के नस्बुलैन के लिए उनकी गिरां कदर खदमात और पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत को हमेशा याद रखा जाएगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में 69 किलोमीटर तवील सियालकोट खारियां मोटरवे मनसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस मोटरवे से गुजरांवाला, वज़ीराबाद और सियालकोट के 3 अहम सनती शहरों को सहूलत होगी।
یہ جو آپ نے اس کی روٹ بنائی ہے، اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ پاکستان کے مین پاپولیشن سینٹرز کو ٹچ کر رہی ہے، اور پاپولیشن سینٹر کے علاوہ جو انڈسٹریل سینٹرز ہیں، کیونکہ ہمارا سارا اس وقت زور یہ ہے کہ ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس، آسانی بزنس کے لیے اس کو بڑھایا جائے۔ ہم نے ریئلائز کیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو چھوٹی صنعت ہوتی ہے وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے سامنے اتنی رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اس سے کامیاب ہونا ان کے لیے بڑا مشکل ہے، تو اس لیے ہم یہ ساری ریگولر ایکسرسائز کر رہے ہیں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم نے موٹر وے منصوبے میں نجی شعبے کی شمولیت کے خیال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس سے حکومت دوسرے علاقوں کو وسائل فراہم کر سکے گی۔ اب انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کا پروسیس کریں گے، کیونکہ بڑا وائبل پروجیکٹ ہے، ایریاز کو بھی پروموٹ کریں گے، انڈسٹریل ایریا کو بھی کنیکٹ کریں گے، اور پھر پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ، مطلب کہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ہم پھر بھی بچا لیں گے، ہم پرائیویٹ کیپٹل لے کے آئیں گے اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے۔ اس کا مطلب کہ جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ اور جگہ استعمال کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ سوات موٹر وے سے علاقے میں سیاحت کے وسیع مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاحت کے بے پناہ امکانات ہیں، تاہم ماضی میں ان پر توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سوات موٹر وے کے دوسرے مرحلے اور دیر موٹر وے جیسے منصوبوں سے ان دلکش مقامات پر مقامی اور غیر ملکی سیاحت کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس سے پہلے وزیر مواصلات مراد سعید نے گزشتہ 3 سال میں مکمل کیے گئے سڑک کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے ون ونڈو پورٹل کے قیام کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کے فروغ کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اس ضمن میں تمام شراکت داروں کے ساتھ مشاورت اور تعاون پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صنعتی ترقی کے حصول کے لیے مقامی اور بیرونی سرمایہ کاروں کو درپیش تمام رکاوٹیں ختم کرنے کے حوالے سے بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ سرمایہ کاروں کو درپیش مشکلات کے تدارک کے لیے سرمایہ کاری بورڈ ون ونڈو پورٹل تشکیل دے رہا ہے۔ پورٹل انتظامی اور قانونی منظوری کے حصول میں مدد کے ساتھ ساتھ صنعتی شعبے کے لیے سہولیات کی فراہمی میں بھی مدد کرے گا۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ پورٹل میں وفاقی اور صوبائی محکمے بھی شامل کیے جا رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ رواں سال ناموافق موسمی حالات کے باوجود تربیلا ڈیم میں گنجائش کی حد تک بھر جانا زراعت اور پن بجلی کی پیداوار کے لیے نیک شگون ہے۔ وزیر اعظم نے پانی سے متعلق بہترین انتظامات پر رابطہ اور ارسا کو بھی سراہا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مشترکہ ذمہ داری کے طور پر عالمی برادری کے مشترکہ رابطوں کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ افغانستان کو امن اور استحکام کی راہ پر ڈالنے کے لیے اس کی مدد کی جا سکے۔ آج ویڈیو لنک کے ذریعے تھنک ٹیک فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ سب سے بڑا موقع ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کی ضرورت پر عالمی برادری ایک ہو جائے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پائیدار رابطوں سے اقتدار کی مستحکم منتقلی کی راہ ہموار ہوگی اور 90 کی دہائی کے تسلسل سے بچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو اس نازک مرحلے پر اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ایک سہولت کار کا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کے اعلانات کو مثبت اور حوصلہ افزا سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان قیادت کو افغان عوام کے مطالبات پورے کرنے کی ذمہ داری لینی چاہیے تاکہ ان کے اختلافات مصالحت کے ذریعے ختم کرائے جائیں اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالا جا سکے جو ایک دیرینہ مقصد ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی ضرورت سے نمٹنے اور اقتصادی استحکام میں تعاون کے لیے افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ وہ اپنے آسٹریا کے ہم منصب الیگزینڈر اسکیلنبرگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر خارجہ نے سیکیورٹی کی صورتحال مستحکم کرنے، امن بحال رکھنے اور افغان مہاجرین کی ممکنہ ہجرت کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی نقطہ نظر کا ذکر کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے پرامن اور مستحکم افغانستان کی اہمیت پر زور دیا اور افغانوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے افغان عملے کے مشترکہ سیاسی حل پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 40 سال سے جاری تبادلے کے حل کے لیے یہ ایک تاریخی موقع ہے اور اس وقت بین الاقوامی برادری کو مثبت پیغام اور تعمیری سوچ کے ساتھ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ دونوں وزرائے خارجہ نے حالیہ باہمی ملاقاتوں اور رابطوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے مابین تمام شعبوں میں رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعلان کیا۔ آسٹریا کی وزیر خارجہ نے افغانستان سے آسٹریا کے باشندوں اور دوسرے لوگوں کو نکالنے میں مدد پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سامعین، اس وقت صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو براہ راست اس تقریب میں لیے چلتے ہیں۔ پچھلا رہا ہے
وہ کچھ ایسا رہا ہے جس کے اندر دشمنوں نے بڑی مرچیں ڈالی ہیں اور پاکستان کا برانڈ نیم خراب کرنے کی کوشش کی. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی برانڈ نیم خراب کرنے کے اعتبار سے، مگر دوسروں نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا. دہشت گردی کے ساتھ وابستہ ہوا پاکستان کا نام امن کے اعتبار سے، اور آپ سب لوگ اس بات سے گزرے ہیں کہ آپ کے بائرز یہاں نہیں آتے تھے، دبئی جا کر آپ میٹنگز کرتے تھے، تو لہٰذا یہ ایک ڈسکریجمنٹ تھا. وہ بائر دبئی جا کر کیوں بات کرے جب اس کو یہاں آ کر یا کسی اور ملک میں ڈائریکٹلی وہ جا کر بات کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس ایرا سے اب ہم نکل رہے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید ڈائریکٹلی آپ کو یہ بات اپلائی نہیں کرے، کہ افغانستان کے اندر جو امن ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بونانزا ثابت ہو سکتا ہے. سامعین، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹس ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس خطاب کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو براہ راست سنوایا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ چمن کی سرحد بعض خطرات کے باعث کچھ دن کے لیے بند کی جا سکتی ہے. آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان کی عظیم فوج سرحدوں پہ موجود ہے. 2686 کلومیٹر ہم نے فینسنگ کی ہوئی ہے. کچھ تھریٹس تھیں، اس لیے ممکن ہے ہم چمن کا بارڈر کچھ وقت کے لیے بند کریں. اور باقی افغانستان کا جو امن ہے وہ پاکستان کے امن سے وابستہ ہے، اور ہماری ایک ہی کوشش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو، اور افغانستان کا پیس پاکستان کا پیس. ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید احمد نے کہا کہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ملک کو آگے لے جانے اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل بیٹھنا ہوگا. فرنٹیئر کو شمالی خیبر پختونخوا کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل ساجد مجید نے کہا ہے کہ باڑ لگنے اور نئی چوکیوں کی تعمیر کے بعد پاک افغان سرحد مکمل محفوظ ہو گئی ہے. تفصیلات جانتے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے. پاک افغان سرحد طورخم پر میڈیا کو سرحد پر لگائے جانے والے باڑ کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بریگیڈیئر ساجد مجید نے کہا، بارڈر ہم نے سیکیور کر دیا ہے. اس کے بعد سیکورٹی سچویشن ہے وہ کافی حد تک امپروو ہو چکی. اب جو زیادہ فوکس ہے وہ ہے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پر اور اس کی معاشی اور معاشرتی ترقی پر، اور لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اکنامک اپرچونٹی کریٹ کرنے پر. ساجد مجید نے مزید بتایا کہ باڑ کے ساتھ تمام جدید تکنیکی آلات نصب کیے گئے ہیں جو کسی بھی ناگہانی صورتحال کے بارے میں بروقت کارآمد ثابت ہوں گے. اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی بنیادوں پر افغانستان کی امداد میں اضافہ کریں. ایک بیان میں افغانستان میں اقوام متحدہ کے نائب خصوصی نمائندہ اور انسانی رابطہ کار ریمراز الاردوف نے زور دیا کہ لاکھوں افغانوں تک مدد پہنچانے کے لیے مزید فنڈز کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض علاقوں میں زندہ رہنے کے لیے لوگوں کو بیرونی امداد کی اشد ضرورت ہے. افغانستان میں طالبان کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے 2 ہفتے بعد آج اپنی نئی حکومت کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اہم طالبان رہنما حمداللہ متقی نے سوشل میڈیا پر کہا کہ کابل کے صدارتی محل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخنزادہ ملک کے سربراہ اعلیٰ ہوں گے اور صدر یا وزیر اعظم ان کے احکامات کے تحت ہی ملک کا نظام چلائیں گے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ گروپ کے جنگجو پنشے داخل ہو گئے ہیں اور کچھ علاقے کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. آج کراچی میں سمندری پیٹرول کے لیے استعمال ہونے والا جدید 2 انجن والا لانگ رینج جیٹ طیارہ پاک بحریہ میں شامل کیا گیا. طیارہ برازیل کے بنائے ہوئے جدید ترین ایمر جیٹ طیارے کی نئی قسم ہے جو دنیا بھر میں فضائی آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے. اس سیریز کے 2 مزید طیارے حاصل کرنے کے لیے پاک بحریہ نے بھی معاہدہ کیا ہے. میری ٹائم فضائی آپریشن کے لیے ان طیاروں میں جدید اسلحہ اور سینسر نصب کیے گئے ہیں. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی فضائی شاخ کی ترقی اور اس میں طویل سفر کے حامل طیارے شامل ہونے پر شاندار انداز میں خیر مقدم کیا. پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ انتخابات میں دھاندلی پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کرے گی. انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں کہی. اس اجلاس میں ریلوے کے وزیر سینیٹر اعظم خان سباتی، سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزادہ وسیم، سینیٹر ولید اقبال اور سعید علی ظفر نے شرکت کی. بزرگ سیاستدان اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل طویل علالت کے بعد آج کراچی کے ایک نجی اسپتال میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 93 برس تھی. انہیں ضلع خضدار کے علاقے واد میں ان کے آبائے قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینئر سیاستدان سردار عطا اللہ خان مینگل کے انتقال پر
गहरे रंज और गम का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत करते हुए मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने कहा है कि कोरोना वबा की भारतीय डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से फैलती है और मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी इस तरह का असर देखा जा रहा है। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में आज फ़लस्तीन, मिस्र और उर्दन पर मुश्तमिल 3 मुल्की इजलास का इनेकाद हो रहा है, जिसका मकसद इसराइल के साथ अमन अमल को तेज़ करना है। फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी की इंतज़ामी कमेटी के रुकन अज़ाम अल अहमद ने एक इंटरव्यू में कहा कि इजलास में 2 रियासती हल के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके रमला के करीब एक और फ़लस्तीनी को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने कहा कि इसराइली फ़ौजियों ने शहरी पर उस वक्त फायर खोल दिया जब वो काम से वापस आ रहा था। यमन के शहर मुआरब में आज ताज़ा झड़पों में हुकूमत के हामी 22 फ़ौजियों जबकि 43 सूसी बागों समेत 65 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में आज शदीद सैलाबी रेलों और तूफान के बायस कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के गवर्नरों ने हंगामी हालत का ऐलान कर दिया है। रेडियो पाकिस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच रवां माह की 17 तारीख को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सीरीज़ के लिए 20 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। खिलाड़ियों के नाम ये हैं: बाबर आजम कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, सऊद शकील, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी, उस्मान कादिर और जाहिद महमूद। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी फवाद आलम का कहना है कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच में मेरी और बाबर की शराकतदारी ने मैच का नक्शा तब्दील कर दिया और टीम को उस वक्त ऐसी ही पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। इस पार्टनरशिप की वजह से पाकिस्तानी टीम मैच में वापस आई और हमने टेस्ट मैच जीत कर सीरीज़ बराबर की। फवाद आलम ने कहा कि मैं अपनी हालिया कारकर्दगी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हमेशा अपने मुल्क के लिए बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने की कोशिश करता हूँ और आइंदा भी अच्छा खेल पेश करता रहूँगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए मिसबाह उल हक को हेड कोच बरकरार रखने का फैसला किया गया है। ज़राई का कहना है कि वर्ल्ड कप के लिए मिसबाह उल हक बतौर हेड कोच बरकरार रहेंगे। T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर-नवंबर में UAE में शेड्यूल है। ज़राई का कहना है कि पाकिस्तान ने साबिक इंग्लैंड कोच पीटर मॉरिस से बातचीत की थी और वर्ल्ड कप से पहले आने के लिए वो तैयार थे। ज़राई के मुताबिक हेड कोच का हतमी फैसला नए मुतवक्किल चेयरमैन रमीज़ राजा करेंगे। इससे कबल मिसबाह उल हक का कहना था कि T20 वर्ल्ड कप के लिए तजर्बे कर रहे हैं। जब टीम में तब्दीली करते हैं तो कारकर्दगी में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। उनका कहना था कि वर्ल्ड कप से पहले मैचेस में हम खिलाड़ियों को वहाँ खिलाएंगे जहाँ उनकी ज़रूरत होगी और जब आप टीम में तब्दीलियाँ करते हैं तो थोड़ा हौसला भी किया करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नामजद चेयरमैन रमीज़ राजा ने 4 संभालने से कबल ही मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। रमीज़ राजा ने गुज़श्ता रोज़ 8 घंटे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में गुजारे। उन्होंने चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और कप्तान बाबर आजम से वर्ल्ड कप के हवाले से अहम मुलाकात भी की। मुलाकातों में कैमरा टीम के सिलेक्शन के तरीक़ेकार पर भी बातचीत हुई। ज़राई का कहना है कि मुलाकात में रमीज़ राजा ने बाबर आजम को टीम के इंतखाब के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए और कहा कि मुझे नताइज चाहिए। आप T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड अपनी मर्जी से मुंतखब करें, कोई मुदाखलत नहीं करेगा। रमीज़ राजा की जानिब से एतमाद का इजहार किए जाने पर बाबर आजम ने उनका शुक्रिया अदा किया और यकीन दहानी कराई कि T20 वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज देंगे। मैं फिटनेस पर कोई समझौता नहीं करूंगा। कौमी टीम के हेड कोच वेस्ट इंडीज़ से वापसी पर रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे। रमीज़ राजा ने सूबाई कोचेस और अहदेदारों से भी मुलाकातें की। व्हीलचेयर क्रिकेट की तारीख का पहला वनडे मैच पाकिस्तान वनडे कप में खेला जाएगा। ये किसी भी सतह पर होने वाला दुनिया का पहला व्हीलचेयर वनडे मैच होगा। पाकिस्तान वनडे कप में 3 टीमें शिरकत कर रही हैं। पाकिस्तान वनडे कप के डे एंड नाइट मैचेस लाहौर और फाइनल फैसलाबाद में खेला जाएगा। रवां साल होने वाले T20 आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी की रोनमाई कर दी गई है। तकरीब रोनमाई दुबई में हुई, जिसके मेहमान खुसूसी मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख नहयान मुबारक अल नहयान थे। उनके साथ खालिद ज़वानी और ICC ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। ICC ने टेस्ट रैंकिंग की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। बाबर आजम का बल्लेबाजों में 7वां नंबर बरकरार है। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी 8वें नंबर पर हैं। पेशावर के तहमास खान फुटबॉल स्टेडियम में पेशावर फुटबॉल लीग के चौथे सीज़न के मुकाबले शुरू हो गए। लीग के मुकाबलों का बाकायदा इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पेशावर रिटायर्ड कैप्टन खालिद महमूद ने किया था।
اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام جاری پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ میں پاکستان وابڈا کی ٹیم سر فہرست ہے. گزشتہ روز پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے جاری کردہ پوائنٹس ٹیبل کے مطابق پاکستان وابڈا کی ٹیم 12 پوائنٹ کے ساتھ سر فہرست ہے. اس نے ابھی تک لیگ کے 4 میچ کھیلے اور چاروں میچز میں کامیابی حاصل کی، جبکہ لائل کلب اور پاکستان ایئر فورس کی ٹیمیں بھی 4 میچ کھیلنے کے بعد 7 پوائنٹ کے ساتھ بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن پر قائم ہیں. اور اسی طرح پاکستان سول ایویشن کی ٹیم 6 پوائنٹ کے ساتھ چوتھے نمبر پر موجود ہے. اور اب پیش خدمت ہیں تجارتی خبریں. کورونا وبا کے دوران مالی سال 2019-20 میں پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار میں قرضوں کی شرح میں سب سے کم 1.7% اضافہ، جبکہ اس دوران عالمی قرض 13% تک بڑھ گیا. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کاروباری شعبے میں خواتین کی مؤثر شرکت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. انہوں نے اسلام آباد میں ایوان صنعت تجارت کے بزنس ایکسیلنس بورڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کاروباری برادری کے لیے مواقع کی نئی راہیں کھولنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فرق حبیب نے کہا ہے کہ یہ اچھا شگون ہے کہ ٹیکس وصولیوں کا مالی ہدف سال 2021-22 کی شروع میں ہی تجاوز کر گیا ہے. اگست 2021 میں 434 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا. KSE 100 انڈیکس 510 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 46,933 پوائنٹس پر بند ہوا. مجموعی تجارتی حجم 544 ملین سے زیادہ حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 536 ملین سے زیادہ حصص کا لین دین ہوا تھا. آج غنی گلوبل کمپنی کے سب سے زیادہ 57 ملین سے زیادہ حصص کا کاروبار ہوا. امریکی ڈالر کی آج قیمت خرید 165 روپے 18 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 169 روپے 2 پیسے رہی. پاؤنڈ اسٹرلنگ 227 روپے 53 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 232 روپے 85 پیسے رہی. یورو 195 روپے 87 پیسے قیمت خرید، قیمت فروخت 200 روپے 19 پیسے. سعودی ریال 93 روپے 99 پیسے قیمت خرید، 45 روپے 12 پیسے قیمت فروخت. UAE 45 روپے 37 پیسے قیمت خرید، جبکہ 46 روپے 3 پیسے قیمت فروخت. اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں. معروف شاعر اور مصنف احمد راہی کی آج 19ویں برسی منائی گئی. ان کے فنی سفر کے حوالے سے ہمارے نمائندے سجاد پرویز کی یہ خصوصی رپورٹ. احمد راہی کا اصل نام غلام احمد تھا اور وہ 12 نومبر سن 1923 کو امرتسر میں پیدا ہوئے تھے. سن 1946 میں ان کی ایک اردو نظم آخری ملاقات افکار میں شائع ہوئی جو ان کی پہچان بن گئی. اس کے بعد ان کا کلام بر صغیر کے مختلف ادبی جرائد کی زینت بننے لگے. قیام پاکستان کے بعد وہ لاہور میں قیام پذیر ہوئے اور ماہنامہ سویرا کے مدیر مقرر کیے گئے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے کب تک، پار اترنا ہے تو موجوں میں اترنا ہوگا. سن 1953 میں پنجابی زبان میں ان کا شعری مجموعہ ترنجن شائع ہوا جس نے ادبی حلقوں میں بڑی پذیرائی حاصل کی اور احمد راہی کا شمار جدید پنجابی نظم کے بانیوں میں ہونے لگا. کم و بیش اسی زمانے میں انہوں نے پنجابی فلموں میں نغمہ نگاری کا آغاز کیا. ان کی پہلی فلم بیلی تھی جس میں انہوں نے 4 گیت لکھے تھے اور چاروں کے چاروں خاصے مقبول ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے لاتعداد پنجابی فلموں کے لیے نغمات تحریر کیے. اور اب پیش ہیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں. پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے لاہور میں خصوصی ٹیکنالوجی زون کے قیام کی منظوری دی ہے. کنگز کالج لندن کی تازہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس کے مکمل ویکسینیشن سے بیماریوں کے لاحق ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اور واٹس ایپ نے نئی اپ ڈیٹ کے ذریعے گوگل کے پلے بیٹا پروگرام میں نیا ویژن 2021 2.21.18.7 شامل کیا ہے، جس کے تحت استعمال شدہ کنندگان کے لیے ایک انوکھا اور مفید فیچر متعارف کرایا جائے گا. اور اب موسم کی رپورٹ. گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہا، تاہم زیرین سندھ، گلگت بلتستان، بارکھان اور لسبیلا میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ سندھ اسلام کوٹ میں 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 36، لاہور 34، کراچی 40، پشاور 38، کوئٹہ اور گلگت 32، مظفر آباد 35، مری 24، سری نگر 34 اور جموں 34 اور لیہ میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر.
ممتاز بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو آج سخت فوجی پہرے میں سری نگر میں سپرد خاک کیا گیا۔ دنیا بھر سے حریت رہنما اور تنظیموں نے مرحوم کشمیری رہنما کی بے باک، شاندار اور بے لوث جدوجہد کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور بزرگ سیاستدان اور بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ خان مینگل آج کراچی میں انتقال کر گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے سلیم اللہ، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک رانا غلام مصطفیٰ، مدیر فارن ڈیسک نور حسین چند، مدیر کھیل عائشہ افتخار، مدیر سائنس اور فن کی خبریں اور تجارت فریہ حسن، کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رؤف، مدیر اعلیٰ ڈاکٹر جاوید احمد خٹک، نگران اعلیٰ عبدالرؤف خان، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ عبد القدیر اور عرفانہ شاہین کو اجازت دیجیے۔